نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آج آپ کے سامنے پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے حوالہ سے ایک بات کرنا مطلوب ہے۔ پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے حکومت کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے مکمل طور پر۔ ان کے جنرل سیکرٹری ہیں نبیل طارق صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں جو ہیں یہ انہوں نے ہمارے کاروبار کو مکمل طور پر ٹھپ کر دیا اور ہم بالکل اپنے گھروں میں خالی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے ٹرک جو ہیں وہ کھڑے کر دیے ہیں۔ ہم اس پوزیشن میں ہیں ہی نہیں کہ اپنا کاروبار کر سکیں۔ اسی طرح رانا اسلم صاحب ہیں جو کراچی گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہم نے اپنے ٹرک اپنے گھروں میں کھڑے کر دیے ہیں۔ ہم اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ ہم پٹرول جو ہے وہ خرید کر اپنا کاروبار چلا سکیں۔ اتنی مہنگائی میں ہم پٹرول اس قیمت پر نہیں خرید سکتے۔ تو گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے جو ہے نا اپنی طرف سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنا کاروبار ٹھپ کر رہے ہیں، اور اس طرح انہوں نے 40% اضافے کا اعلان کر دیا اپنی جو ہے کاروبار میں۔ یعنی لاہور سے کراچی کا کرایہ اب 80,000 کی بجائے انہوں نے بڑھا کر 1,10,000 روپے کر دیا۔ انہوں نے کہا بھی یہ کرایہ ہم لیں گے ورنہ ہم اپنا کام نہیں کریں گے، ٹرک ہمارے گھروں میں کھڑے ہیں، اس قدر کرایہ ہمیں لوگوں سے ملے گا تو ہم چلائیں گے اپنے ٹرک ورنہ ہم ٹرک نہیں چلائیں گے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے ان کرایوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی کہ لاہور سے کراچی کا کرایہ 80,000 روپے سے بڑھا کر 1,10,000 روپے کر دیا انہوں نے، اور اسی طرح لاہور سے اسلام آباد کا کرایہ 60,000 سے 80,000 روپے کر دیا ہے۔ یعنی گویا کہ 40% انہوں نے اپنے کرایوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے، اور لاہور سے پشاور کا کرایہ 75,000 سے 1,00,000 روپے کر دیا ہے۔ اسی طرح لاہور سے ملتان کا کرایہ جو ہے وہ 40,000 سے 50,000 روپے کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیسنجر ٹرانسپورٹر جو ہیں انہوں نے بھی اپنے کرایے اسی طرح بڑھائے ہیں۔ جب پیسنجر ٹرانسپورٹر اپنے کرایہ اس طرح بڑھائیں گے تو ظاہر ہے کھانے پینے کی گوڈز ٹرانسپورٹ میں کے ذریعے بھی کھانے پینے کی چیزیں تو گوڈز ٹرانسپورٹ کے ذریعے زیادہ تر آتی ہیں۔ جی ٹرکوں کے ٹرک آتے ہیں، سبزیوں کے آتے ہیں، پھلوں کے آتے ہیں، صوبہ سرحد سے آتے ہیں، خیبر پختونخوا سے آتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں، اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء بھی ٹرکوں کے ذریعے آتی ہیں۔ تو ٹرکوں کا کرایہ اگر بڑھے گا تو ظاہر ہے اس کا بوجھ کس پر پڑے گا؟ عوام الناس پر پڑے گا۔ تو کہاں گیا حکومت کا یہ کہنا کہ جناب عمران خان کی حکومت ہے یہ تو اس نے بڑی مہنگائی کر دی، اور موجودہ حکومت نے تو میرے خیال میں مہنگائی کو ختم کر دیا ہوگا۔ موجودہ حکومت نے تو آتے ہی 15 دنوں میں جو ہے وہ پٹرول کی قیمتیں ڈبل کر دی ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ حکومتیں جو ہیں یہ عمران خان کی حکومت تھی یا یہ موجودہ حکومت ہے، ان لوگوں کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں ان لوگوں کو کہ معیشت ہے کیا، معیشت کو چلانا کیسے ہے، ملک کو چلانا کیسے، ان کو اس بات کا ذرہ برابر پتہ نہیں۔ بس ان کے پاس دولت اور پیسہ ہے جس کی بل پر، جس کی بنیاد پر عوام الناس انہیں ووٹ دے کر آگے لے آتے ہیں، ورنہ پلاننگ ان لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ کسی قسم کا کوئی نظریہ، کوئی تھیوری، کوئی پلاننگ، کوئی کام کا حساب کتاب ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ بالکل نااہل لوگ ہیں۔ یہ عوام الناس کی بے خبری ہے، عوام الناس کی یہ بے وقوفی ہے، اور یہ ان کا سادہ پن ہے، اور یہ ان کی حماقت ہے کہ ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر اقتدار میں لے آتے ہیں جو لوگ ان پر الٹا بوجھ بنتے ہیں۔ پہلے کے مقابلے میں عمران خان نے کچھ مہنگائی کی تھی، رہی صحیح کسر ان لوگوں نے نکال دی۔ اب عوام کہاں جائیں گے؟ کیا عوام اس قدر مہنگائی کو برداشت کر لیں گے؟ اب دیکھیں عوام الناس ہی کا مطالبہ تھا کہ عمران خان کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے جی۔ تو اب اچھے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے مہنگائی نہیں کی ہے۔ اب ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ عوام الناس کی پیٹھ کو جناب اس پر پیٹھ پر ہزاروں من انہوں نے جو ہے نا بوجھ لاد دیا ہے، جسے پیٹھیں دوری ہو گئی ہیں عوام الناس کی۔ عوام الناس اس پوزیشن میں رہے ہی نہیں کہ وہ کچھ خرید سکے، گھروں سے باہر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں رہے عوام الناس۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔